بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو جو آیات میں نصیحت فرمائی ہے، اس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج کی آیت مبارکہ بڑی ہی پیاری ہے اور نصیحت آموز ایمان والوں کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے رستے پر نہ چلو، اس کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو بڑی ہی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پھر یاد کر لیں، ترجمے کو یاد کر لیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، بہت سارے اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو کلمہ گو تو ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات اور اسلامی طرز زندگی کو اپنانے میں وہ قاصر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام جب قبول کر لیا، دین جب قبول کر لیا، تو دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام کو اپنانے میں کسی قسم کی بھی شرم اور کسی قسم کی بھی آڑ جو ہے وہ محسوس نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو آپ پہلے یہودی مذہب جو ہے وہ آپ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ تو کچھ چیزیں یہودی مذہب کی، جیسا کہ اونٹنی کا گوشت اور دودھ پینا، اسی طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ان کے مذہب میں یہ چیزیں لازم تھیں، تو وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، کیونکہ اسلام میں کوئی چیز، یہ چیز منع نہیں تھی یا کوئی لازم نہیں تھی، لیکن وہ اپنی شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اونٹنی کا گوشت اور دودھ پینے سے اجتناب کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب تمام تعلیمات جو اسلام کی ہیں اس کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو دوسرے مذاہب کی چیزیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کے طرز زندگی ہیں، ان کو نہ اپنایا جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ گائے کا گوشت اور گائے کی قربانی جو ہے وہ کرنے سے اجتناب نہ کریں، دوسرے مذاہب کا خیال کرتے ہوئے، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گائے کی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں جو اسلام نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ دوسرے کسی مذہب کی وجہ سے ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو طرز زندگی ہے، ہماری جو رسم و رواج ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو دقیانوس اور اسلامی زندگی کو جو ہے وہ پرانے خیالات تصور کر کے لوگوں کو مغربی کلچر کی تعلیم اور مغربی دنیا کی جو ہے وہ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کی بہت ساری باتیں، جیسا کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، اور اب جو پڑھے لکھے یا اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرنے والے وہ عورت کے پردے کے خلاف ہو گئے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن عورت کے پردے کو جو ہے وہ قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے، نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی زندگی خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام نے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی خوشی، غمی، رہن سہن، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لیے جائیں۔ کسی دوسری برادری کو، کسی دوسری جو ہے وہ تنظیم کو، کسی دوسرے مسالک کو، دوسرے مذاہب کو خوش کرنے کے لیے اپنی اسلامی جو طرز زندگی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔
یعنی جب آپ اسلامی زندگی پر عمل نہیں کریں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو لامحالہ طور پر آپ شیطان کے رستے پر اور شیطان کی پیروی میں لگ رہے ہوں گے، آپ شیطان کے جو رستے ہیں ان کو اختیار کر رہے ہوں گے۔ تو دو ہی راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اگر آپ رحمان کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہیں کریں گے، تو لامحالہ طور پر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے اور شیطان کے قدموں پر چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی شیطان کی پیروی میں یا غفلت کے راستے پر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور آخرت کے معاملے میں تو اس کا نقصان یقینی طور پر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ بندہ اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی زندگی گزارے۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نصیحت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔